اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، پہلے کچھ حدیث پاک کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ فقال ابو ہریرۃ انا اخبرک صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلیک والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بینک وبین ثلث اللیل فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عیناک وصل الصبح بغلس الی آخر العبارہ۔ یہ حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نماز پڑھنے کے لیے بتایا کہ ایسے ایسے وقت میں نماز پڑھو۔ فرماتے انا اخبرک، میں تمہیں بتاتا ہوں، صلی ظہر، نماز ظہر پڑھو، اذا کان ظلک مثلک، جب تمہارا سایہ تمہارے ایک مثل ہو جائے، والعصر اذا کان ظلک مثلیک، اور عصر کی نماز پڑھو جب تمہارا سایہ تمہارے دو مثل ہو چکے، والمغرب، اور مغرب کی نماز پڑھو اذا غربت الشمس، جب سورج ڈوب جائے، والعشاء، اور عشاء کی نماز پڑھو ما بینک و بین ثلث اللیل، یعنی مغرب کا نماز کا وقت جب ختم ہو جائے اس کے درمیان اور ثلث لیل کے درمیان، یعنی اپنے اور ثلث لیل کے درمیان۔ فَإِن نِمْتَ، تو اگر آپ سو جائیں، اِلیٰ نصف اللیل، آدھی رات تک، فلا نامت عیناک، یہ جملہ دعائیہ، تو تمہاری آنکھ نہ سوئے، وصلی الصبح بغلس، اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھو۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک بات ذکر کر دیں کہ ظہر کی نماز میں اختلاف ہے ائمہ کرام کا کہ ظہر کا آخری وقت کیا ہے۔ جب ظہر کے آخری وقت میں اختلاف ہے تو عصر کے ابتدائی وقت میں بھی اختلاف ہوا، کیونکہ ظہر کے وقت کے ختم ہونے کے بعد فوراً عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، دونوں کے بیچ میں کوئی لائق اعتماد فصل کا مذہب۔ ابتدائے ظہر کے سلسلے میں جمی علماء کا اتفاق ہے، تمام ائمہ کرام نے ابتدائے وقت ظہر میں اجماع کیا ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے، اس میں لائق اعتماد کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے اختلاف کیا ہو۔ امام زرقانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابتدائے وقت ظہر زوال سے ہے، اس پر اجماع مستقر ہے۔ انہوں نے فرمایا ھذا مستقر علیہ الاجماع، یہ وہ ہے کہ جس پر اجماع قائم ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن عبد البر نے اور صاحب مغنی نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اگرچہ کچھ صحابہ کرام نے ظہر کو زوال سے پہلے، ایسے ہی جمعہ میں امام احمد اور امام اسحاق سے بھی روایت ہے کہ وہ زوال سے پہلے جائز ہے، لیکن وقت ظہر کی انتہا پر چند مذاہب ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت تب ختم ہوگا جب کہ تمہارا سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل ہو جائے، اور
یہی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصح اور راجح مذہب ہے، اور اس پر بہت سارے دلائل ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو میں ذکر کریں گے۔ اور امام اعظم کا یہی مذہب ہے، اسی پر جمی متون کا اجماع ہے، اور یہی مختار اور مرضی ہے جمی شارحین اور محققین کے نزدیک۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صاحبین کے قول کی جانب رجوع کر لیا تھا۔ یہ ان کا کہنا غلط ہے کہ صاحبین کا قول ہے کہ ظہر کا وقت تب ختم ہوتا ہے جب کہ تمہارا سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہو جائے، یعنی ایک مثل جب مکمل ہو جائے گا سایہ تو کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس قول کی جانب امام اعظم نے رجوع کیا۔ یہ رجوع کا قول کرنا یہ غلط ہے، غیر ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، جیسے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں اسی بات کو ذکر کیا ہے اور دلائل سے واضح کیا ہے کہ امام اعظم کا مذہب صحیح وہی ہے کہ ظہر کا وقت تب ختم ہوتا ہے جب کہ سایہ دو مثل ہو جائے۔ لہذا کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ آثار کے خلاف ہے، احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، تو ان کا یہ قول یہ غلط ہے، جبکہ امام محمد، امام ابو یوسف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور بہت سارے ائمہ کا قول یہ ہے کہ ظہر کا وقت تب ختم ہو جاتا ہے جبکہ سایہ ایک مثل ہو جائے، سایہ اصلی کے علاوہ۔ زوال کے وقت ایک جو سایہ ہوگا اس سایہ کے علاوہ اگر کسی بھی شے کا یا آپ کا سایہ اگر ایک مثل ہو جائے تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دلائل سے انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ ظہر کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک کہ سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل سایہ نہ ہو جائے۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ سنیے۔ فقال ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا اخبرک صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ظہر کی نماز پڑھو جب تمہارا سایہ تمہارے ایک مثل ہو جائے، تمہارے برابر ہو جائے۔ والعصر اذا کان ظلک مثلک، اور عصر کی نماز پڑھو جبکہ تمہارا سایہ دو مثل ہو جائے۔ جب دو مثل ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھو۔ کچھ غیر مقلدین نے، جیسے عطاء اللہ تو اور بہت سارے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ارے ہمارا مذہب تو صاحبین کے قول کے موافق ہے، جمہور کے قول کے موافق ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مثل سایہ اگر ہو گیا تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس حدیث پاک سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ عصر کا وقت تب ہو جاتا ہے جبکہ ایک مثل سایہ ہو؟ اس حدیث پاک سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا والعصر، عصر کی نماز پڑھو اذا کان ظلک مثلک، جب تمہارا سایہ دو مثل ہو جائے۔ یہی قول امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن یہ حضرات امامت جبریل علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 دن امامت فرمائی۔ تو پہلے دن جب امامت فرمائی تو اس میں ابتدائے وقت میں امامت فرمائی تھی۔ امامت جبریل والی حدیث جیسے کہ صاحب مشکات نے مشکات شریف میں ذکر کی ہے، ان کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل عند البیت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب
حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت وما بين هذين الوقتين۔ یہ حدیث جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی حدیث ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن آ کر حضرت جبریل نے امامت فرمائی تھی۔ اس حدیث سے غیر مقلدین استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمارا عمل جو ہے وہ حدیث امامت جبریل پر ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے، تو پہلی بار جب آئے تو انہوں نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جبکہ سورج زائل ہو گیا۔ تو سورج کے زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ بات تو اس حدیث پاک سے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ وکانت قدر الشراق، اور سورج وہ تسمے کی مقدار تھا۔ وصلی بی العصر حین صار ظل کل شیء مثلہ، اور عصر کی نماز مجھے پڑھائی جبکہ ہر شے کا سایہ اسی کے ایک مثل ہو گیا۔ وصلی بی المغرب، اور مغرب کی نماز مجھے پڑھائی حین افطر الصائم، اس وقت جبکہ صائم روزدار افطار کرتا ہے۔ اور عشاء کی نماز مجھے پڑھائی جبکہ شفق غائب ہو گئی، اور فجر کی نماز پڑھائی جبکہ اس وقت میں جبکہ ایک روزدار روزہ رکھنے والے پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی صبح صادق کے وقت اس سے پہلے۔ فلما کان الغد صلی بی الظہر، تو جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی حین کان ظلہ مثلہ، جبکہ ان کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا۔ وصلی بی العصر، اور عصر کی نماز مجھے پڑھائی حین کان ظلہ مثلہ، جبکہ ان کا سایہ ان کے 2 مثل ہو گیا۔ وصلی بی المغرب، اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی حین افطر الصائم، جبکہ اس وقت جبکہ صائم روزدار افطار کرے۔ وصلی بی العشاء، اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی الی ثلث اللیل، کب؟ جبکہ ثلث اللیل یعنی تہائی رات گزر گئی۔ وصلی بی الفجر، اور فجر کی نماز پڑھائی فاسفر، تو اسفار کیا یعنی روشنی میں نماز پڑھائی۔ ثم التفت الی، پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف متوجہ ہوئے، فقال، تو ارشاد فرمایا، یا محمد ھذا وقت الانبیاء، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کا وقت ہے، آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کے یہی اوقات تھے، انہی اوقات میں وہ عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ والوقت، اور آپ کا اور آپ کی امت کے لیے جو نماز کا وقت ہے، ما بین ہذین الوقتین، ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ اس حدیث پاک سے بالخصوص کچھ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس وقت جبکہ سایہ ایک مثل ہو جائے، ہم یہ جو ہمارا یہ قول ہے یہ اس حدیث کے موافق ہے اور بہت سارے روایات اور آثار کے موافق ہے۔ یا کچھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جو کہ ہمارا قول اور ہمارا مذہب وہ امام محمد اور امام ابو یوسف کے مذہب کے موافق ہے، اور یہاں پر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب ہے وہ آثار کے اور جمہور کے خلاف ہے۔ تو ایسے غیر مقلدین سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تحدید اوقات صلاۃ کے سلسلے میں حدیث جبریل لائق عمل نہیں ہے۔ کیوں لائق عمل نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حدیث جبریل میں جو امامت جبریل کی جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی اس میں یہ ہے کہ پہلے دن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی
اور عصر کی نماز جب پڑھائی جبکہ ایک مثل سایہ ہو گیا، اور دوسرے دن عصر کی نماز تب پڑھائی جبکہ 2 مثل سایہ ہو گیا۔ اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ ایک وقت میں 2 نمازیں جائز نہیں ہیں، جبکہ ایک نماز کا وقت گزر جائے تو دوسری نماز پڑھنا جائز ہوگا جب اس کا وقت آئے گا۔ ایک وقت میں 2 نمازوں کی ادائیگی جائز نہیں ہے، یہ بالاجماع بات ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے ان عبداللہ ابن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کا وقت تب ہوگا جب کہ سورج زائل ہو جائے اور مرد کا سایہ اسی کے لمبائی کے طرح ہو جائے، اس وقت تک ظہر کا وقت رہے گا، معلوم تحضر العصر، جب تک کہ عصر کا وقت حاضر نہ ہو، اور عصر کا وقت تب تک رہے گا جب تک کہ سورج زرد نہ پڑے۔ تو اس حدیث پاک سے سمجھ میں آ گیا کہ ظہر کا وقت الگ ہے، عصر کا وقت الگ ہے، دونوں نمازیں ایک وقت میں نہیں ہوں گی۔ ظہر کا وقت زوال شمس کے بعد ہے جب تک کہ عصر کا وقت نہ آئے، یہ متعین ہو گیا۔ تو یہ بات مجمع علیہ ہے، تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ 2 نمازیں ایک وقت میں جائز نہیں ہیں۔ اب آپ جائزہ لیجئے امامت جبریل کی حدیث کا کہ انہوں نے پہلے دن عصر کی نماز تب پڑھائی جبکہ ایک سایہ تھا۔ اب آپ کے نزدیک جناب غیر مقلدین صاحب، آپ کے نزدیک تو ظہر کا وقت تبھی ختم ہو جاتا ہے جبکہ ایک مثل ہو جائے سایہ، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ تو جب عصر کی نماز پہلے دن ایک سایہ ہونے کے وقت ختم مان لیا آپ نے پہلے دن کی امامت کی بنا پر، تو دوسرے دن جب امامت کی تو اس وقت عصر کی نماز پڑھائی جبکہ 2 مثل سایہ ہو گیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز دوسرے دن ظہر کا وقت 2 مثل سایہ تک رہا۔ اب جب 2 مثل سایہ تک رہا اور آپ نے عصر کا وقت شروع مان لیا 1 مثل سایہ پر، تو جب ظہر کے وقت ہی میں گویا کہ عصر کی نماز جائز مان لیا آپ نے۔ ایک وقت میں تو 2 نمازیں جائز ہی نہیں ہوتی ہیں، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حدیث امامت جبریل جو ہے وہ لائق عمل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ ایک ہی وقت میں 2 نمازیں جائز ہو جائیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رافع نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا وقت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا ظہر کی نماز تب پڑھو جبکہ تمہارا سایہ 1 مثل ہو جائے، یعنی ابتدائے ظہر یہ ہے، اور عصر کی نماز تب پڑھو جبکہ تمہارا سایہ 2 مثل ہو جائے۔ تو 2 مثل ہونے کے بعد جب عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو اس روایت سے معلوم ہو جا رہا ہے کہ ظہر کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک کہ 2 مثل سایہ نہ ہو جائے۔ تو پھر غیر مقلدین کا یہ کہنا اور زور دینا اس بات پر کہ 1 مثل سایہ ہونے پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ زور دینا یہ شاید بے وقوفی ہے اور کم علمی ہے۔ نیز حدیث امامت جبریل جو ہے وہ تو جو غیر مقلدین اپنے لیے دلیل بناتے ہیں اسے، یہ تو ان کے بھی خلاف ہے، کیونکہ دوسرے دن جب حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت فرمائی تو انہوں نے عصر کی نماز جب پڑھائی جبکہ سایہ 2 مثل ہو گیا۔ جب 2 مثل ہو گیا تو آپ اس میں اب عصر کا وقت ختم مان لیں گے۔ جب عصر کا وقت ختم مان لیں گے، حالانکہ یہ متفقہ بات ہے کہ عصر کا وقت تب تک ہوتا ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، تو حدیث پاک تو تمہارے بھی خلاف ہوگی، کیونکہ یہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ غروب آفتاب کے وقت ہی عصر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اور
غروب آفتاب جب تک نہ ہو اس وقت تک عصر کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، کہ جس شخص نے صبح کی نماز میں ایک رکعت پالی اس سے پہلے کہ طلوع شمس ہو تو اس نے صبح کی نماز پالی، اور جس نے عصر کی ایک رکعت پالی اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو تو اس نے عصر کی نماز پالی۔ تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ غروب شمس تک عصر کا وقت رہتا ہے، اور امامت جبریل والی حدیث سے آپ جب استدلال کر رہے ہیں تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عصر کی نماز جب پڑھائی دوسرے دن تو دو مثل سایہ ہو گیا تھا، تو دو مثل سایہ پر جناب آپ اختتام مان لیں گے تو یہ تو آپ کے بھی خلاف ہے، حدیث آپ کے بھی خلاف ہوگی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم نے ظہر کا لفظ تو دونوں جگہ ایک ہی ہے کہ جب ایک مثل سایہ ہو گیا تو ظہر کا وقت آپ نے ختم مان لیا، اور جب دو مثل سایہ ہوگا تو اس وقت جب نماز پڑھائی تو اس کا مطلب وہاں پر عصر کا وقت آپ ختم مان لیں گے، تو غروب آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے عصر کا وقت، یہ متفق علیہ ہے بات، اور آپ نے اس کو دو مثل سایہ ہونے تک ہی ختم کر دیا، تو یہ حدیث جبریل تو خود غیر مقلدین ہی کے خلاف ہو جائے گی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ احادیث صحیحہ کے متعارض بھی ہے حدیث امامت جبریل، تو حدیث امامت جبریل لائق عمل اور قابل عمل نہیں ہوگی۔ اور ہم نے جو ابھی حدیث ذکر کی ہے اس سے پہلے کہ عن عبداللہ ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت صلاۃ الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس۔ یہ حدیث پاک سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ظہر کا وقت زوال شمس کے بعد ہی زوال شمس سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی مستحب ہوتی ہے تب جب کہ ایک مثل سایہ ہو جائے اور اس کے قامت کے برابر اس کا سایہ ہو جائے جب تک کہ عصر کا وقت حاضر نہ ہو، اور عصر کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک کہ سورج پیلا نہ پڑے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ظہر کا وقت دو مثل سایہ ہونے تک رہتا ہے۔ نیز یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ ظہر کا وقت بالاتفاق زوال شمس سے شروع ہوتا ہے، اور احادیث صحیحہ جیسے کہ ہم نے ذکر بھی کی تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو مثل سایہ ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ اب اگر ایک مثل کے بعد ہی ظہر کا وقت ختم مان لیا جائے حدیث امامت جبریل سے جو کہ ایک ظنی ہے، تو ایک امر یقینی کا اختتام ایک ظن اور شک کی بنا پر کرنا یہ شریعت کا قاعدہ نہیں ہے۔ الیقین لا یزول بالشک، یقینی چیز جو ہوتی ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتی ہے، اس لیے حدیث امامت جبریل کی بنا پر دیگر احادیث صحیحہ کی مخالفت نہیں کی جا سکتی ہے۔ نیز بہت ساری احادیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت دو مثل سایہ ہونے تک رہتا ہے، کیونکہ گرمی کے دنوں میں عرب ممالک میں گرمی بھی بہت سخت ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم دیا، اور ٹھنڈا کر کے پڑھنا تبھی متصور ہے جبکہ سایہ اصلی کے سوا سایہ دو مثل ہو جائے، کیونکہ ایک مثل میں تو سورج اتنے اوپر ہوتا ہے
آج بھی آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے اس ملک میں ہندوستان اور پاکستان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مثل سایہ جس وقت ہو آپ ناپ کر دیکھ لیجئے، اس وقت تیز گرمی ہوگی گرمی کے دنوں میں۔ اور سرکار نے فرمایا کہ ظہر کی نماز تب پڑھو ٹھنڈے کر کے پڑھو، جیسے کہ روایت میں ہے، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ذکر کی ہے، فرماتے ہیں عن ابی ذر اذن مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالظہر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابرد ابرد او قال انتظر انتظر وقال ان شد الحر من فیح جہنم فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة قال ابو ذر حتی رأینا فیح الطلول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی، اذان ظہر کہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابرد ابرد، ٹھنڈا کرو ٹھنڈا کرو، یا فرمایا انتظار کرو انتظار کرو، کیونکہ گرمی کی جو شدت ہوتی ہے وہ جہنم کی آگ سے ہے، اس کی لپٹ سے ہے۔ تو جب گرمی تیز ہو تو سرکار نے ارشاد فرمایا فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، تو ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ راوی ہے وہ فرماتے ہیں حتی رأینا فیح الطلول، طلول یہ تل کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ریت کے ٹیلے۔ تو زمین پر آپ دیکھتے ہیں جو ریتیلی زمین ہوتی ہے تو وہاں پر ریت جو ہوتی ہے وہ کہیں پر نیچی ہوتی ہے کہیں اونچی ہوتی ہے، اس طریقے سے وہاں پر ریت کے چھوٹے چھوٹے سے ٹیلے بن جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ریت کے ٹیلے تبھی بنیں گے، ان کا سایہ تبھی ریت کے ٹیلوں کا سایہ تبھی نظر آئے گا جبکہ سورج بہت نیچے پہنچ چکا ہو، کافی نیچے پہنچ چکا ہو، تبھی سایہ ان کا نظر آئے گا۔ اوپر اگر سورج ہوگا، چڑھا ہوا ہوگا سورج، تو ایسی صورت میں ریت کے جو چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوتے ہیں ان کا سایہ نظر نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتی رأینا فیح الطلول، ہم نے ظہر کی نماز اتنی ٹھنڈے کر کے پڑھی یہاں تک کہ ہم نے ریت کے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریت کے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا، یہ تو اسی وقت متصور ہے جب کہ دو مثل سایہ ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ۔ ایسی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس کو امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے، وہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ومعاہ بلال، اور ان کے ساتھ بلال تھے، فاراد ان یقیما، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ اقامت کہیں، فقال ابرد، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ٹھنڈا کرو، ثم اراد ان یقیما، پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ اقامت کہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابرد فی الظہر، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ظہر میں ابراد کرو، یعنی ٹھنڈا کر کے ظہر کو پڑھو۔ قال حتی رأینا فیح الطلول، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے ظہر کی نماز اتنی ٹھنڈے کر کے پڑھی کہ ہم نے ریت کے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا۔ ثم اقاما، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی، فصلی، تو پھر سرکار نے نماز پڑھائی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی لپٹ سے ہے، فابردوا عن الصلاة، تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو۔ تو گرمی کے دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراد کا حکم دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم، کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہے، جہنم کی آگ سے ہے۔ تو ان تمام احادیث صحیحہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ظہر کی نماز کو گرمی کے دنوں میں
ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا سرکار نے پڑھی بھی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی بھی ہے ٹھنڈی کر کے، اور پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ٹھنڈا کر کے پڑھو. یا اور ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ سورج کی جو تیز دھوپ ہوتی ہے وہ کم ہو جائے، وہ ہلکی ہو جائے، ٹھنڈک آ جائے، اور یہ تبھی متصور ہے جبکہ 2 مثل سایہ ہو جائے. اس سے یہ ان احادیث صحیحہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ظہر کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک کہ 2 مثل سایہ نہ ہو جائے. لہذا غیر مقلدین، بالخصوص غیر مقلدین کا اس کے خلاف عمل کرنا اور ایک ایسی حدیث پر عمل کرنا جو حدیث لائق عمل نہیں ہے، یہ ان کی نادانی ہے. اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کو آثار اور جمہور کے خلاف بتانا، یہ ان کی احادیث سے ناواقفیت ہے. اور رہی یہ بات کہ ہم نے کہا تھا کہ ریت کے جو ٹیلے ہوتے ہیں ان کا سایہ تبھی نظر آتا ہے جبکہ بہت زیادہ سورج ڈھل چکا ہو. اس کے بارے میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس روایت کو ذکر کیا تو علامہ نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرمایا: حتی قولہ حتی رأینا فیء الطلول انہ اخر تاخیرا کثیرا حتی صار لطلول فیء والطلول منبطحة غیر منتصبة ولا يصير لها فیء فی العادة الا بعد زوال الشمس بکثیر. کہ حضرت علامہ نووی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ ہم نے ریت کے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تاخیر کی ظہر کے نماز میں، حتی سارا لطلول فیء، یہاں تک کہ ریت کے ٹیلوں کے لیے بھی سایہ ہو گیا. جبکہ علامہ نووی فرماتے وَالطُّلُولُ مُنبَطِحَةٌ غیر منتصبۃ، ریت کے جو ٹیلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ نیچے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے اونچے اونچے نہیں ہوتے ہیں. ولا یصیر لها فیء فی العادہ، عام طور سے سایہ نہیں ہوتا ہے الا بعد زوال الشمس بکثیر، مگر تبھی جبکہ بہت زیادہ سورج زائل ہو جائے، یعنی بہت زیادہ سورج آگے پہنچ جائے تبھی ان کا سایہ نظر آتا ہے. آپ بھی اپنے کھیتوں میں کھڑے ہو کر دیکھ لیجئے، اگر کہیں پر مٹی کھیت کے اندر ہموار زمین میں کہیں پر تھوڑی سی مٹی اڑ گئی ہو یا کہیں پر نیچی ہو کہیں اونچی ہو، نشیب و فراز اگر ہو کھیت کے اندر، تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جو اٹھی ہوئی زمین ہوگی تو اس کا سایہ تبھی بنے گا جبکہ سورج کافی ڈھل چکا ہوگا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظہر کا وقت 2 مثل سایہ تک رہتا ہے، ورنہ اگر 1 مثل سایہ کے بعد جیسے کہ غیر مقلدین قائل ہیں ظہر کا وقت اگر ختم ہو جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھی بھی تھی، ٹھنڈا کر کے حکم بھی دیا تھا، تو یہ تو ظہر کی نماز کے بعد، نماز کے وقت کے بعد پڑھنا لازم آئے گا، اور نماز کے وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھنا یہ ادا نہیں ہو سکتی. اور اسی کو صاحب عنایہ نے شرح ہدایہ میں یوں فرمایا: ما روا ابو سعید ابردو بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم، اس کا مطلب انہوں نے بتایا اے ادخلوا الصلاۃ فی البرد، یعنی صلوها اذا سکنت شدت الحر. کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ روایت ہے یا بردو بالظہر کے ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو فإن شدت الحر من فیح جہنم، یہ جو روایت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ٹھنڈک میں داخل کر دو، یعنی صلوها اذا سکنت شدت الحر، نماز ظہر تب پڑھو جبکہ گرمی کی شدت ٹھنڈی پڑ جائے، ساکن ہو جائے اور گرمی کی شدت کم ہو جائے. جہنم کی شدت سے ہے یہ گرمی کی شدت. اور فرماتے واشد الحر فی دیارہم کانا فی ھذا الوقت، اور بہت زیادہ گرمی دیار عرب میں
اس وقت میں ہوتی تھی، اس وقت میں ہوتی ہے۔ کس وقت میں؟ فرماتے ہیں آگے، یعنی اذا صار ظل کل شیء مثلا، جب ہر شے کا سایہ ایک مثل ہو جائے، اسی کے مثل ہو جائے، تو اس وقت میں سخت گرمی ہوتی ہے دیار عرب میں، ملک عرب میں۔ تو اس وقت میں سخت گرمی ہوتی ہے، تو صاحب عنایہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مثل سایہ ہونے کے وقت ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے، اور سخت گرمی جو ہوتی ہے وہ ایک سایہ کے وقت میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ایک مثل سایہ ہونے کے وقت ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے۔ ان احادیث صحیحہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ نے ایک ضابطہ پڑھا ہوگا کہ جب تعارض احادیث ہو جائے تو تعارض احادیث کے وقت یا تو تطبیق دیں گے، اور تطبیق کی صورت نہ ہو تو ایک کو ناسخ اور ایک کو منسوخ مانیں گے اگر زمانے کی تقدیم و تاخیر معلوم ہو۔ تو آپ یہاں پر ایک بات یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کی جو حدیث ہے، اس کا جو وقت ہے وہ مکہ شریف کا ہے، کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام مکہ شریف میں کعبہ کے پاس تشریف لائے تو ایک دن امامت فرمائی تو اس وقت میں نماز پڑھائی، دوسرے دن امامت فرمائی تو دوسرے وقت میں، یعنی جب دو مثل سایہ ہو گیا تب نماز ظہر پڑھائی۔ تو یہ والی جو روایت ہے یہ پہلے کی ہے، یہ مکہ شریف کی ہے، جبکہ فرضیت صلاۃ ہوئی، نماز جب فرض ہوئی تو اس وقت کی یہ حدیث ہے۔ ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو، یا ظہر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سایہ اصلی کے علاوہ سایہ دو مثل ہو جائے۔ وہ احادیث صحیحہ وہ سب کے سب مدینہ منورہ کی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ہجرت کے بعد کی ہیں، اور حدیث جبریل امامت جبریل کی جو حدیث ہے وہ ہجرت سے پہلے کی ہے، مکہ شریف کی ہے۔ تو زمانے کے اعتبار سے تقدم و تاخر یہاں پر موجود ہے۔ علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کی جو حدیث ہے اس میں اور دیگر احادیث صحیحہ میں تعارض ہوا۔ تعارض اس طور سے کہ حدیث جبریل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ایک مثل پر ختم ہو گیا، اور دیگر احادیث صحیحہ سے یہ معلوم ہوتا ہے ظہر کی نماز کا وقت تب ختم ہوتا ہے جبکہ دو مثل سایہ ہو جائے۔ تو تعارض تو ہو گیا، اب تعارض کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْآثَارُ، کہ جب آثار متعارض ہو جائیں تو یا تو ان میں تطبیق کی صورت نہیں ہوگی تو آپس میں ساقط ہو جائیں گی دونوں طرح کی روایتیں، اور اگر تطبیق کی صورت ہو تو تطبیق دی جائے گی، اور ورنہ تقدم و تاخر معلوم ہو جائے، تاریخ معلوم ہو جائے تو ایک کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ قرار دیا جائے گا۔ تو آپ نے اب فیصلہ کر لیا ہوگا کہ احادیث صحیحہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت دو مثل سایہ ہونے تک رہتا ہے، وہ سب احادیث مدینہ منورہ کی ہیں، اور امامت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث ہے وہ قبل ہجرت مکہ شریف کی ہے جبکہ نماز فرض ہوئی تھی۔ تو ایسی صورت میں اب ایک ناسخ اور دوسرے منسوخ ہونے کا علم یہاں پر ہو جائے گا، کیونکہ دو مثل سایہ کی جو احادیث ہیں وہ مؤخر ہیں تو وہ ناسخ ہو جائیں گی، اور امامت جبریل کی جو حدیث ہے وہ پہلے کی ہے تو وہ منسوخ ہو جائے گی۔ تو اس لیے حدیث منسوخ سے استدلال کرنا اب صحیح نہیں رہے گا۔ اس لیے بالخصوص غیر مقلدین جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قول جو ہے وہ احادیث کے موافق ہے، عمل ہمارا حدیث کے موافق ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آثار اور احادیث اور جمہور کے خلاف ہے، ان کا یہ کہنا یہ ناواقفیت اور علم حدیث سے ناآشنائی کی دلیل ہے۔ اسی کو محقق علی الاطلاق امام ابن الحمام نے فتح القدیر میں یوں فرمایا وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْآثَارُ،
یعنی حدیث الامامتی وہذا الحدیث وہذا مخالف لحدیث جبریل ناسخ لما خالفہ فیہ لتحقیق تقدم امامت جبریل، کہ انہوں نے فرمایا کہ ابردو بالظہر والی جو حدیث ہے یہ حدیث اور حدیث جبریل آپس میں متعارض ہو گئیں، اور جب آثار متعارض ہو جائیں، یعنی جب یہاں پر متعارض ہو ہی گئے، یعنی حدیث امامت جبریل اور یہ حدیث ابردو بالظہر والی جو حدیث ہے، یہ حدیث جب متعارض ہو گئیں تو حدیث جبریل کے مخالف ہے یہ والی حدیث ابردو بالظہر والی، اور جس قدر اختلاف ہے اس کے لیے ناسخ بھی ہے یہ، کیونکہ امامت جبریل کا واقعہ بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ امام ابن الحمام نے فتح القدیر میں ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ متعارض ہیں اور تعارض کی بنا پر اب امامت جبریل والی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہوگی اور ابرد بالظہر والی جو حدیث ہے وہ ناسخ ہوگی۔ لہذا اتنے ائمہ اور محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ امامت جبریل والی حدیث منسوخ ہوگی، تو پھر یہ کہنا کہ لائق عمل ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور رہی یہ بات، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیلا قول ہے یہ کہ 2 مثل تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور جبکہ جمی علماء یہاں تک کہ امام اعظم کے شاگرد مثلا امام ابو یوسف، امام محمد بھی اس کے خلاف ہیں، تو تمام کا جو مذہب ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس تعلق سے میں ذکر کر دوں کہ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ عمدۃ القاری میں یہ قول ذکر ہے، فرماتے ہیں وقال القرطبی خالف الناس كلهم ابا حنیفہ فيما قاله حتى اصحابہ قلت اذا كان استدلال ابی حنیفہ بالحدیث فما يضره مخالفة الناس له ويؤيده ما قاله ابو حنیفہ حدیث علی بن شیبان قال قدمنا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بیضاء نقیہ۔ بدر الدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی اس سلسلے میں مخالفت کی ہے جو انہوں نے قول کیا، یہاں تک کہ ان کے اصحاب نے بھی مخالفت کی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں قل تو میں کہوں گا اذا کان استدلال ابی حنیفہ بالحدیث فما یضرہ مخالفت الناس لہ، تو جب امام اعظم کا استدلال حدیث سے ہے تو لوگوں کا ان کی مخالفت کرنا انہیں کچھ نقصان نہیں دے گا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قول کیا ہے اس کی تائید حدیث علی ابن شیبان سے بھی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فکانہ یؤخر العصر، تو ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کو مؤخر فرماتے ہیں۔ کب تک مؤخر فرماتے ہیں؟ ما دامت الشمس بیضاء نقیہ، جب تک کہ سورج صاف ستھرا اور چمکتا ہوا رہتا ہے، یعنی پیلا پڑنے سے پہلے تک عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھتے ہیں، اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ عِنْدَ صَيْرُورَةِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، کہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز تب پڑھتے تھے جبکہ ہر شے کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جاتا تھا، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ خَصْمِهِ، اور یہ اس طرح کی روایتیں اور سرکار کی یہ عادت ہونا یہ حجت ہے، یہ روایت دلیل ہے حضرت امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے مخالفین پر۔ تو ان تمام روایتوں سے، تمام احادیث صحیحہ سے معلوم ہو گیا کہ ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سایہ 2 مثل نہ ہو جائے، اور عصر کا وقت تبھی شروع ہوتا ہے جب کہ سایہ
دو مثل ہو جائے۔ یہاں پر کچھ غیر مقلدین امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہتان لگاتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب نہایت مجروح ہے، یہاں تک کہ ان کے شاگردوں نے بھی ان کے مذہب کو قبول نہیں کیا۔ ایسے ہی ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا۔ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع نہیں کیا۔ صاحبین کے قول کی طرف رجوع کرنے کا قول کرنا یہ نہایت مجروح ہے اور غیر مرجح ہے، اور صحیح اور راجح یہی ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مثل سایہ کا قول کیا ہے کہ ظہر کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک کہ سایہ دو مثل ہو جائے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو مجروح قرار دینے والوں یہ سن لو کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کی مخالفت کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے، کوئی حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ ہے، اسی پر میں چلوں گا، اسی پر عمل کروں گا۔ حدیث صحیح ہونا چاہیے۔ اب حدیث صحیح امام اعظم کے پاس اگر آ جاتی ہے تو امام اعظم کا وہی قول ہوتا ہے، اس کے خلاف اگرچہ بہت سارے لوگ اختلاف کریں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مذہب ہے ظہر کی نماز کے بارے میں، نماز کے وقت کے بارے میں، وہ یہی ہے، احادیث صحیحہ سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ظہر کا نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ دو مثل سایہ ہو جائے۔ دو مثل سایہ ہونے پر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔